حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ، فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر کان کھول کر کے سن لو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آخری نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں، ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑا بہترین مکان بنایا، بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے، کہتے ہیں یار مکان تو بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی، کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا۔ بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے، شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے۔ اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نبھا نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لیں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ۔ نبی نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جہش سے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفینس کیا اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو تم یہ کیوں کہتے ہو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے. ان کو اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے. عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا. جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے. یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے. بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو. شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں. ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے. کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو. کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں لڑکے والے دلہن کے لیے، بہو کے لیے. تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے. وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی. اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے. بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے. کنواری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے. اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے. سہاگ کی بس ایک نشانی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت. یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے. شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم. کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے،
सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे एक झाड़ू ही खरीदा जाए। तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। क्या है मेरे भाई ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में। और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रह करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में भी वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे मेरे नबी। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुक़द्दस गए थे? आपने कहा गए थे। कहा तुमने देखा था? कहाँ देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा डांगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया। मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवालात करने शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूं। अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जवाब मैं दूं तो कैसे दूं, मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने लाके रख दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी ज़बान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो जो वो सवाल करते थे बैतुल मुक़द्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे हैं। ये हमारे नबी की शान है मेरे भाई। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे।